السلام علیکم ناظرین، اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پہ قربان کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ہے، دنیا کے سب سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ جو کہ خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی، ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ بی بی آسیہ کون تھی، کس کی اولاد میں سے تھی، اور فرعون نے ان پر کیا کیا ظلم ڈھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن انعامات اور مقامات سے نوازا تھا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، بادشاہ مصر ریان بن ولید کی بیٹی تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ بی بی آسیہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل خاتون تھیں، کیونکہ یہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں تو اس وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اور خدام ان کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن فرعون جو کہ اس وقت بادشاہ مصر تھا، اس نے ان کی خوبصورتی دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ بی بی آسیہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہ تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے بی بی آسیہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو مال و دولت کی کثرت اور حکومت و سلطنت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مختلف معجزات دکھائے، لیکن یہ لوگ کفر و شرک پر اسی طرح اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا اور کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع اور عظیم میدان سجایا گیا اور جادوگروں کو بھی جمع کیا، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ چکے تھے۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگی۔ مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا، تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا عصا ان سانپوں کے ہجوم میں پھینکا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عصا ایک بہت بڑے اژدہا میں نمودار ہوا، جس نے تمام جادوگر کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق و باطل کا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر
जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और तमाम जादूगरों ने अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्दीक की और अल्लाह की सच्ची ज़ात पर ईमान ले आए। चनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस अजीम मौजज़े और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हज़रत आसिया तक पहुंची तो उनके दिल में भी फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और इस तरह बीबी आसिया अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान न था, क्योंकि वो एक जालिम और जाबिर और खुदाई के दावेदार बदबख्त बादशाह की बीवी थी और उनको ये डर भी था कि अगर फिरौन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वो जालिम बादशाह मुझ को जुल्म और सितम के पहाड़ ढाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बीबी आसिया ने अपना सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आई। इब्तिदा में बीबी आसिया ने अपने ईमान को किसी पर जाहिर न किया। कुछ अर्सा यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन ऐसा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जिसके बाद बीबी आसिया के दिल में फिरौन के लिए मज़ीद नफरत बढ़ गई। चनांचे वाक़या कुछ यूं पेश आया कि फिरौन की बेटी की एक खादमा थी जो उसकी बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन इस खादमा के हाथ से कंघी गिर गई तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी को उठा लिया। उस वक्त फिरौन की बेटी ने उन कलमात को सुन लिया और फिरौन को जाकर इस खादमा की शिकायत कर दी कि वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है और उसकी इबादत करती है। ये सुनकर फिरौन गज़बनाक हो गया और उसको अपने दरबार में बुलाया कि हकीकत मालूम हो कि वो किसको खुदा मानती है और किसकी इबादत करती है। फिरौन उससे पूछने लगा कि तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? तो उस खादमा ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, मेरा और तेरा खुदा अल्लाह इज़्ज़ोजल है, वही वाहदहू ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं। खादमा की ये बात सुनकर फिरौन मजीद गज़बनाक हो गया। फिरौन ने इस खादमा को उसके बच्चों को खोलते हुए तेल में डाल दिया और उनको शहीद कर दिया। ये खौफनाक और दिलखराश वाक़या फिरौन की बीवी भी देख रही थी। उस वक्त अल्लाह की कुदरत की जलवागरी हुई और अल्लाह ताला ने बीबी आसिया की आंखों से गायब के पर्दे हटा दिए और उनकी बसीरत को रोशन कर दिया और उन्होंने ये मंजर भी देखा कि फरिश्ते इस खादमा की रूह को लेकर जा रहे हैं। इस तरह फरिश्तों को देखने के बाद उनका ईमान और मजबूत हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक़ानियत भी वाज़ेह हो गई। इसके बाद वो सोचने लगी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। अभी वो सोच रही थी कि फिरौन उनके पास आया और उस मजलूम औरत पर किए जाने वाले जुल्म की दास्तान को बयान करने लगा। बीबी आसिया ने कहा, तेरी खराबी हो, इस चीज ने तुझे अपने रब के मुकाबले में बेखौफ किया है। ये सुनकर फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और कहने लगा, तुझे भी इसी जुनून ने आ लिया है जिस जुनून में वो खादमा मुब्तला थी। बीबी आसिया ने कहा कि मुझे किसी जुनून ने नहीं लिया, मैं इस खुदा वहदहू ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा और तेरा और तमाम जहानों का सच्चा रब है। इस तरह उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने ईमान का इजहार किया। फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरान हो गया और शुरू में वो बीबी आसिया को बगैर जुल्म और सितम के समझाने लगा और उनके ईमान से दूर करने के लिए उनके वालिदैन को बुलाया और उनको धमकाने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने हज़रत मूसा के खुदा का इनकार न किया तो ज़रूर ये मौत का मज़ा चखेगी। उनके वालिदैन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका ईमान मजबूत हो चुका था और इस वजह से उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब फिरौन का ये हरबा नाकाम हो गया तो उसने तरह तरह की अज़ियतें देने का फैसला किया, यहाँ तक कि उनके हाथों और पैरों पर मेखें लगाकर धूप में सूरज की तरफ मुंह करके लिटा दिया और आपके सीने पर चक्की का भारी भरकम पत्थर रख दिया ताकि आप हिल ना सकें। लेकिन इन तमाम मसाइब के बावजूद उनके ईमान में ज़र्रा भर कमी ना आई, बल्कि आपके ईमान में मज़ीद इजाफा होता चला गया। फिरौन ने बीबी आसिया से ईमान से फिरने का कहा तो आपने बड़ा ईमान अफरोज जवाब दिया, जिससे फिरौन का घमंड खाक में मिल गया और वो आपके ईमान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बीबी आसिया ने कहा, ए जालिम शख्स, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह ताला की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को काट दे तब भी मेरा ईमान अल्लाह ताला की बारगाह में बढ़ता चला जाएगा।
جب آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے ایمان اور کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ ادھر جب فرعون نے آپ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام کوششیں کر لیں تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے آئے۔ اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ اپنے ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے تو دوسری طرف موت ہے، تو اس وقت بی بی آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت میں اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان اور بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے۔ اس طرح بی بی آسیہ نے دنیا کی تمام مصیبتوں اور تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا جو آج تک کسی کو نہ ملا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویل، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ بی بی آسیہ کے پاس مال و دولت، اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مقام و منصب اور خوشیاں چھین سکتی ہیں اور جان بھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین زندگی ہے۔